الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض علوم سیکھیے، اس کا سبق نمبر آج 1 ہے۔ تعریفات پہلے ہو چکی ہیں، آج سبق نمبر 1 ہے کہ اسلام کے اندر جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے، سب سے بنیادی عقیدہ، اہم ترین عقیدہ، وہ ہے عقیدہ توحید۔ توحید کا معنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ ہمیں اور تمام عالم کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت میں۔ اللہ پاک کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں، موت کے قریب اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے منکرین اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اور ان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ خدا کا نام آ جاتا ہے۔ تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان دنیا کی تمام چیزوں پر غور و فکر کر کے یہ یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آٹومیٹکلی کوئی چیز بھی نہیں پیدا ہوتی نا، آخر کوئی تو ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے بناتے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی پتہ ہوتا ہے نا بنایا کسی نے۔ عرب کے ایک بدو نے خوب کہا کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر اونٹ کے گزرنے کا یقین ہو جاتا ہے اور نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے، تو پھر ان برجوں والے آسمان اور کشادہ راستہ والی زمین کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے صانع عالم ہونے کا یقین کیوں کرنا ہوگا؟ کوئی اتنا بڑا آسمان آخر کسی نے تو بنایا، مجھے بغیر بنائے کھڑا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فی الواقع زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام، ان کی مخصوص گردش اس بات کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے جو بڑی زبردست قوت و قدرت والا اور بڑا حکیم اور با اختیار ہے، جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں نکل نہیں سکتی۔ قرآن کریم نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ثبوت ایک تو عقل ہی ہے نا، جس طرح میں نے عرض کیا، یعنی انسانی عقل خدائے رحمان کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے۔ اچھا اب سارے انسان تو نہیں مانتے، تو یہاں عقل کی بات ہو رہی ہے، وہ عقل جو عقل سلیم ہے، جو صحیح ہے، جو پہلے بیمار عقل ہے، جو فسادی عقل ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، 2 نمبر عقل کی بات نہیں ہو رہی۔ اس لیے دنیا کے بڑے بڑے حکماء اور فلسفی ایک خدا کے قائل۔ دوسرے ثبوت وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے مختلف مقامات بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہوتے، یعنی آسمان و زمین تباہ ہو جاتے، پھڈا پڑ جاتا نا، ایک کہتا ہے یہ کرنا، دوسرا کہتا ہے یہ کرنا۔ اچھا ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین ہر شخص کو ہونا چاہیے۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں۔ بعض لوگوں نے توحید سے یہ مراد لیا ہے کہ جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلوق کی تذلیل کریں گے معاذ اللہ، اتنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑھوتری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوگی، یا اتنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ توحید کے متعلقہ ہمارے عقائد کیا ہیں یہ سماعت کیجیے، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی مخلوق کی تعریف ہوگی اور پھر یہ عقیدہ ہوگا کہ خالق کوئی اور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، تو مخلوق کی تعریف سے حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ ہاں
اللہ نے بھی اس مخلوق کو سونا بنایا ہو۔ تو بات کرتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں۔ پہلا سوال، اس کا جواب یہ ہے توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا، اور شریعت میں توحید سے مراد دل سے تصدیق اور زبان سے اس امر کا اقرار کرنا کہ ہماری اور تمام عالم کی پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ حکومت میں، نہ عبادت میں۔ اچھا، پھر سوال کہ اللہ پاک کے موجود ہونے پہ کیا دلیل ہے؟ تو جواب یہ دیتے ہیں اللہ پاک کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے، خصوصاً مصیبتوں میں، بیماریوں میں، موت کے قریب اکثر یہ فطرت اصلیہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے منکرین بھی خدا ہی کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ خدا کا نام آ ہی جاتا ہے، جس طرح پہلے عرض کیا۔ دنیا کی کن چیزوں سے خدا کی ہستی کا پتہ چلتا ہے؟ جس طرح وہ بدو والی مثال دی، اور رات دن کا اختلاف، ستاروں کا خاص نظام، ان کی مخصوص گردش، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ توحید کے مرتبے کتنے، یعنی توحید کیا ہے، کتنے مرتبے رکھتے ہیں؟ توحید کے 4 مرتبے۔ اللہ پاک کے سوا کسی کو واجب الوجود نہ سمجھنا، صرف اللہ کو واجب الوجود سمجھا جائے کہ کائنات کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہو، اللہ واجب الوجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پہلے وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، لہذا توحید کے مخالف نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے پہلے ماننا، یہ توحید کے خلاف نہیں۔ نمبر 2، تمام روحانی اور مادی عالم کا خالق سوائے اللہ پاک کے کسی کو نہ جاننا، یعنی ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بنانے والا نہیں ہے۔ ہاں، جتنی کائنات بنتی ہے وہ حقیقت میں بنانے والا اللہ ہی ہے، ہم اسباب ضرور پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سبب ضرور بنتے ہیں، لیکن حقیقت میں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ نمبر 3، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں میں تمام تدبیر و تصرف کو اللہ کریم ہی کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھنا، یعنی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کی تدبیر تصرف کون کرتا ہے؟ وہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے فالمدبرات امرا، فرشتے کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرشتے جناب حفاظت کرنے والے بھی ہیں، فرشتے کرامن کاتبین بھی ہیں، فرشتے بادلوں کو چلانے والے، تدبیریں کرنے والے ہیں فرشتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، حقیقت میں تدبیر و تصرف کرنے والا فقط اللہ ہے۔ نمبر 4، اللہ پاک کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ سمجھنا، یہ 4 درجے، چاروں پر ایمان رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سوال ہے اللہ پاک کا ذاتی اور صفاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک، خدا پاک کا ذاتی نام، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کو اسم ذات بھی کہتے ہیں، اور لفظ اللہ کے سوا اور نام جو اس کی کسی صفت کو ظاہر کریں ان کو صفاتی یا اسماء صفات کہتے ہیں۔ رب کریم کے کتنے نام ہیں جی؟ جواب یہ ہے کہ اس کے نام بے شمار ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کریم کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے وہ جنتی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یاد کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بھی رکھے، ٹھیک ہے، تو وہ جنتی ہے۔ سوال پھر یہ ہے ان ناموں کے علاوہ اور نام خدا کے لیے بولے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب، اللہ کریم کے لیے ایسا نام مقرر کرنا جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو یہ جائز نہیں ہے، جیسے خدا کو سخی یا رفیق کہنا۔ اس طرح دوسری قوموں میں جو اس کے نام مقرر ہیں، دوسری قوموں نے جو اس کے نام رکھے ہیں لیکن معنی ٹھیک نہیں ہے ان کا، یہ بھی اس کے لیے مقرر کرنا ناجائز ہے، جیسے خدا کو رام یا پرماتما کہنا، یہ بھی جائز نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، جس طرح خدا تعالیٰ کہتے ہیں، خدا پاک کہتے ہیں، تو خدا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری زبان کے اندر۔ کیا دنیا ہمیشہ سے ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں کی ہر چیز کے لیے ایک عمر ہے، پہلے وہ پیدا ہوتی ہے اور جب تک اس کی عمر ہے باقی رہتی ہے، پھر وہ فنا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ دنیا کی چیزیں پیدا اور فنا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا اکیلے اسی نے ساری دنیا بنا ڈالی یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہے؟ اس کا جواب ہے کوئی اس کا شریک نہیں،
سب اس کے بندے اور اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. وہ اکیلا تمام جہان کا پیدا کرنے والا، اس کی قدرت والا ہے، کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا. سوال پھر یہ، کیا ماں باپ سے بڑھ کر بھی کوئی مہربان ہے؟ اللہ پاک ماں باپ سے بڑھ کر بلکہ سب سے زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا. پھر سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں یہودی، عیسائی اور مشرکین کیا کہتے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا کہتے ہیں. اس طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، مستحق عبادت سمجھتے ہیں، اس کو خدا سمجھتے ہیں، معبود سمجھتے ہیں. یہ سب کفر ہے اور مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے. کفار و مشرکین جیسا اسے ماننے کا حق ہے، سچے دل سے اس طرح نہیں مانتے. کفریہ اور شرکیہ اقوال و افعال میں مبتلا رہتے ہیں، برے عقیدے رکھتے ہیں اور ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے ہیں. ان پر ایمان لا کر اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی ہر بات کو سچے دل سے قطعی یقینی تصدیق کرنا ہی اسلام میں داخل ہونے اور نجات کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں، لہذا وہ مسلمان نہیں ہیں. اور مسلمان اللہ پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ جواب، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک یکتا ہے، ایک ہے. وہ نہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ رشتہ دار. وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے اور ساری مخلوق اس کی پیدا کردہ اور اسی کی محتاج ہے. وہ سارے عالم کا پاک پروردگار، اس کا کوئی شریک نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم حاجت روا، مشکل کشا، داتا کہتے ہیں، اولیاء کو حاجت روا، مشکل کشا کہتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی یہ مہربانیاں کرتے ہیں. اس پہ مزید بات آئے گی آگے. سوال، ہم اللہ پاک کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جواب، اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. اس کی نعمتیں اور اس کے احسان بے انتہا ہیں. اس کی ذات ہی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وہ عالمین کا رب ہے، سارے عالم کا خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر سوال ہے، اللہ پاک کے بارے میں کچھ اور عقائد بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے؟ جتنی باتیں آپ نے کر دی اس کے علاوہ بھی؟ نے کہا ہاں. جواب، وہ ہر کمال و خوبی کا جامع، یعنی ہر کمال، ہر خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے. وہ ہر عیب اور نقصان اور برائی سے پاک ہے. کوئی کہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ نہ. وہ ظاہر اور چھپی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. جیسے اس کی ذات یعنی وہ خود ہمیشہ سے ہے، اس کی تمام صفات یعنی خوبیاں بھی ہمیشہ سے. اللہ پاک ہمیشہ سے زندہ، قدرت والا، سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا، ارادہ فرمانے والا. وہی تمام جہان کا بنانے والا ہے. آسمان، زمین، چاند، تارے، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں سب کو اسی نے پیدا کیا. وہی پالتا ہے، سب اسی کے محتاج ہے. یہ توحید کا ایک عام سا اور آسان انداز کے ساتھ عرض کیا گیا ایک سبق ہے. یہ پہلا سبق تھا. اللہ تعالی ہمیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی اور پھر سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.